السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ،
اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ بڑے مخلص نبی تھے، سچے نبی تھے. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، 19 اپریل 19 مئی 2023 دا اج دا جمعہ خطبہ جمعۃ المبارک ابراہیم علیہ السلام کا عظیم تبلیغی مشن اس عنوان تے ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جماعت وچ ایک انجمن سن. اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے ارشاد فرمائے ان ابراہیم کان امتا، کہ ابراہیم اکیلے ہی ایک انجمن تھے، وہ امت تھے. ان سے اللہ نے وہ کام لیے جن کی مثال نہیں ملتی. آپ کا تبلیغی مشن اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں کو اور آپ کے تبلیغی مشن کو اپنے قرآن میں بیان کیا ہے. سورہ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا کچھ نقشہ اس طرح بیان فرمایا. آیت نمبر 69 سے لے کر آگے تک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبروں کو اور ان کے تبلیغی مشن کو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اپنی امت کے سامنے بیان کیجئے. اللہ حکم دے رہے ہیں. یہ کتنی عظمت ہے. اللہ کائنات کا رب ہے اور میرے اور آپ کے پیر مرشد پوری کائنات کے نبی، اللہ ان کو حکم فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ پڑھیے ان پر، اپنی امت کو سنائیے نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اپنی امت کے سامنے بیان کیجئے، ان کے تبلیغی مشن کو بیان کیجئے. اذ قال لأبيه،
اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا، اور اپنے ابا جان کو کہتے ہیں اے ابو جان یہ کون سی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کن مورتیوں کو تم نے اپنا خدا بنا دیا، کن بتوں کو تم نے اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، کن صورتوں اور مورتیوں کو آپ نے اپنا حاجت روا بگڑی بنانے والا سمجھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو بھی کہتے اور قوم کے سامنے بھی کہتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا مَاذَا تَعْبُدُونَ، یہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو یہ کیا ہے؟ What is this؟ کیا ہے یہ؟ ان سے سوال کیا، وہ کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما، خود اپنے منہ سے کہہ رہے صنم کی جمع ہے اصنام۔ قوم جواب دیتی ہے، باپ کہتے ہیں ہم بتوں کی پوجا پہلا سوال کرتے مجھے ایمان سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، جب تم ان مورتیوں کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سن کر کچھ جواب بھی دیتے، سنتے بھی؟ او ينفعونکم او یضرون، اور یہ بتاؤ معبود نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہر وقت سنے اور ہر ایک کی سنے، ہر وقت بھی سنے اور ہر ایک کی سنے۔ میں نے ایک دو خطبات پہلے دعا کے مسئلے میں یہ اشارہ کیا تھا کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں ہے جو ہر وقت ہر ایک کی سن سکے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، بندہ گفتگو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تو چپ کر، میں ایندی تے سن لوں پہلے، تو چپ کر۔ ایک بندہ دو بندوں کی بیک وقت نہیں سن سکتا، لیکن اللہ رب العزت وہ عظیم ہستی جو ایٹ اے ٹائم ساری دنیا کی سنتا ہے ایک وقت میں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت و ذات نے قصور والے دی بھی سن دے، اللہ لاہور والے دی بھی سن دے، اکاڑے والے دی بھی سن دے، پاکستان والے پکارن تے انہاں دی بھی سن دے۔ اللہ رب العزت و ہستی نے اکو وقت اندر اللہ پوری کائنات دیاں دعاواں سندا بھی ہے، انہاں نو قبول بھی کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلا سوال ہے کی تھا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، او میرے ابا جان، او میری قوم والیو، ذرا انصاف نال دسو انہاں مورتیاں نو جدوں تسی پکار دے ہو یہ تھوڑی پکار سن دے بھی نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، جواب کوئی نہیں۔ پکار سن دے تے صرف اللہ ہی سن دے۔ اللہ جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، اللہ جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں،
इको वक्त सुनदा है ओ सब दियां बोलियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है, कोई अंग्रेजी में बुलाते हैं, कोई पश्तो में बुलाए, कोई हिंदी में बुलाए, कोई सिंधी में बुलाए, कोई उर्दू में बोले, कोई अंग्रेजी में बोले, अपनी अपनी बोली के अंदर हर बंदा पुकार रहा है। मेरा रब हर एक की हर वक्त सुन रहा है, वो अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहला सवाल करते, क़ाल हल यस्मऊनकुम, ओ मेरे अब्बा जान, ओ मेरी कौम वालियो, अकल दे नाखन लवो, ए दसो जरा इंसाफ नाल, जदों तुसीं इन्हां नूं पुकारदे हो ये तुहाडी पुकार सुनदे भी ने कि नहीं? औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, जदों तुसीं इन्हां नूं पुकारदे हो क्या तुहानू कोई नफा भी देंदे ने? अगर ना पुकारो तुहाडा नुकसान भी कर सकदे ने कि नहीं? ते सारे कहंदे ने ये तो सानू पता नहीं भी सुनते ने कि नहीं, पर इन्हां को पता है भी साडे वड्डे भी इंज करदे सन ते असीं भी इंज करने आ। ऐ कोई जवाब तो नहीं ना? कुरान में अल्लाह फरमाते क़ालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून। कौम जवाब देंदी है सानू नहीं पता ये सुनते ने कि नहीं सुनते, जवाब देंदे ने कि नहीं देंदे, नफा नुकसान दे मालिक है ने कि नहीं। बस सानू तो इन्ना पता है साडे आबाओ अजदाद भी इंज ही करदे सन, असीं भी इंज ही कर रहे हैं। एक कोई लॉजिक तो नहीं ना की? जवाब देना चाहिए सी ना। कहने लगे नहीं नहीं सानू नहीं पता। कुरान का दूसरा मुकाम सूरा अल अंबिया पारा 17 जरा मोहब्बत ना कुरान सुनते जाओ और नबी इब्राहिम के तबलीगी मिशन का जरा जायजा लेंदे जाओ। आपने किस कदर अल्लाह के दीन नूं लोगों के सामने और किस सलाहियत दे नाल और किस सोहने तरीके दे नाल लोगों के सामने पेश कीता है, दलाइल दी दुनिया अंदर लॉजिक नाल पेश कीता है। सूरह अंबिया दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने व इज़ क़ाल इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। वो मेरे अब्बा जान, मेरी कौम वाले हो, जिन्हां बुत्तां दे इर्द गिर्द तुसीं तवाफ करदे रहिंदे हो, सजदे करदे हो, उन्हां नूं पुकारदे हो, किस वजह तो पुकारदे हो? ये मूर्तियां ये जिहड़ियां तुसीं अपने हत्थां नाल बनाईयां ने, ये बुत जिन्हां नूं तुसीं अपने हत्थां नाल घड़िया तुहाडा की नफा नुकसान कर दिया ने? की चीज ने? क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। फिर वो जवाब अपने माँ बाप नूं अबाओ अजदाद नूं इस तरह कर दिया वेखिया असीं भी करने हम। क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे ने तुसीं भी और तुहाडे अबाओ अजदाद भी खुली गुमराही अंदर हो, खुली गुमराही। ये तुम जो बुतों की इबादत करते हो इसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। और अल्लाह का कुरान एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं सूरा अश-शुआरा के अंदर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने अच्छे अंदाज से उनसे पूछते हैं, क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुंतुम तअबुदून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते ये जो तुमने 2 नंबर मबूद बना रखे हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, अफ़रअय्तुम मा कुंतुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून। ये जो 2 नंबर मबूद जिनकी तुम भी इबादत करते हो और तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद भी इनकी इबादत करते रहे,
ان کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ عقیدہ توحید بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو میرے ابا جان، تو میری قوم والو، یہ جو تم بت بنا کے عبادت جن کی کر رہے ہو، یہ تو میرے کھلم کھلا دشمن ہے۔ میرا تو خیر خواہ صرف رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں۔ اور پھر اللہ کا تعارف کروایا، کون اللہ؟ میرا اور آپ کا اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو تعارف کروایا۔ یہ توحید کا پیغام، یہ توحید کا میسج اپنے دلوں کے اندر لکھ کر لے جاؤ کہ میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ایک ہے۔ مکے کے کافروں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، آپ کے رب کا تعارف کیا ہے؟ آپ کے رب کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے سورہ قل هو اللہ احد نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے میرا تعارف پوچھا ہے، ان کو سورہ قل هو اللہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ میرا پورا تعارف اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس قل هو اللہ احد سورت کے اندر میرا مکمل تعارف موجود ہے، ان کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ ایک ہے، پوری دنیا کے اندر 2 3 4 5 رب نہیں ہو سکتے، صرف ایک اللہ دنیا کے اندر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت صرف ایک اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس پوری کائنات کے اندر اس کو چلانے میں، اس کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنے رب کا تعارف اس طرح پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ کا تعارف پیش کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا رب تو صرف رب العالمین ہے، رب العالمین۔ ہم نمازوں میں فاتحہ تو پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا بڑا کمزور ہے۔ ہر رکعت کے اندر تو فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن تیرا توحید کا عقیدہ اتنا کمزور، پتہ نہیں کیوں ہو گیا۔ ہر رکعت کے اندر تو کہتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا۔ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ توحید کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، مخالفت ہو جائے، ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، اور حدیث کے یہ لفظ ہے ان کتیتا او حرکتا او سلبتا، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، یہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن رب کی توحید میں شرک گوارا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں ایسا مواحد بنا دے، اللہ ہمیں اس طرح کا مضبوط مواحد بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اندر ایسے ہی انجمن نہیں تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی جماعت نہیں کہہ دیا،
آپ کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا، ساری دنیا ایک طرف، باپ ایک طرف، حکومت وقت ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، دنیا کے وسائل ایک طرف، صرف ایک واحد بندہ جس کا نام ابراہیم علیہ السلام، وہ اکیلا میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی کامیابیوں سے سرفراز کر دیا۔ ایسے نہیں کیا، میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ لوگوں کی جلائی ہوئی آگ سے میرے رب نے کیسے بچایا، میں آگے ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی اللہ کا تعارف سنیے، اپنے باپ کو کہتے ہیں، اپنی قوم کو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، جنیاں 2 نمبر مورتیاں نے جنہیں تسی خدا بنائے نے، یہ سارے ہی میرے دشمن نے، صرف ایک عرش والا اللہ، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تو علاوہ سارے ہی میرے دشمن نے، اور میرا رب کون ہے؟ غور کرنا، اللہ کا تعارف کروا رہے نے، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب اوے جنہیں میں نے پیدا کیتے اور میں نے ہدایت دیتی ہے، میں نے توحید تے چلایا، توحید جیسی نعمت عطا کی تھی، وہ میرا رب ہے، والذی فہو یشفین، جدو کدی میں بیمار ہو جاواں اللہ میں نو شفاواں عطا کر دے، یہ عقیدہ بنا لو، کھانا عطا کر دے تے صرف اللہ، پانی عطا کر دے تے صرف اللہ، اولاداں دیندا ہے تے صرف اللہ، عزت عطا کر دے تے صرف اللہ، ذلیل کر دے تے صرف اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دے توحیدی اور تبلیغی مشن دا سب تو بڑا سبق توحید دا سبق ہے، اپنے اندر عقیدہ توحید نو مضبوط کر لو۔ اللہ دا تعارف کروا رہے نے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب اوے جڑا ماردا بھی ہے قیامت نو زندہ بھی کرے گا۔ زندگی بہت کس کے ہاتھ میں، مل کے بولیے، مارنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ زندگی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروا دیا، اور دوسرے موقع پر قوم سے یہ سوال کرتے ہیں، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم نے کو سوال کی تھے، اے ابراہیم تو ساڈے بتاں دی تردید کر رہے ہیں، ساڈے بتاں نو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تے تیرے کول کیڑا حق ہے ذرا وہ بھی سانو دس دے، تو کی حق لے کے آئے یا ایویں گلاں کیتی جانے، ام انت من اللاعبین، تیرے کول کوئی حق والی بات ہے یا تو ایویں مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، قال بل ربکم رب السماوات والارض، او میری قوم والیو، میرا اور تہاڈا رب او رب ہے جڑا زمین و آسمان دا بھی رب ہے، زمین و آسمان دا رب ہے، او میرا تے تہاڈا بھی رب ہے۔ الذی فطرہن، او اللہ جن میں نو ہی پیدا کیتا ہے، زمین و آسمان نو ہی پیدا کیتا ہے، وانا لا ذالکم من الشاہدین، اے میری قوم والیو، میں دیتے مکمل طور تے گواہی دے رہے ہیں، اپنے عقیدہ توحید تے مکمل پیرا دے رہے ہیں، میرا تیرا رب او رب ہے جس زمین و آسمان نو بنان والا رب ہے۔ جدو انہوں نے کوئی جواب نہ آیا، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، غصہ آ گیا، تے آپ کہندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھے،
یہ تھوڑیاں گلاں سنتے نے کوئی جواب نہیں، تھوڑیاں گلاں دا جواب دیندے نے کوئی جواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ 2 نمبر بت جڑے نے جنہاں نوں تسی 2 نمبر خدا بنایا ہوئے یہ جعلی بت خدا جڑے نے یہ تانوں نفع بھی دیندے نے کوئی جواب نہیں، نقصان دیندے نے کوئی جواب نہیں، بس ایک ہی جواب ہے ساڈے وڈیاں نے کم کیتا ہے اسی بھی کر رہے ہیں، ساڈے ماں باپ نے کم کیتا ہے اسی بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نو غصہ آ گیا، کہنے لگے ذرا تھوڑا جا پیچھا ہو جاؤ تو صحیح نا، میں انہاں دی خبر لواں گا انشاءاللہ، بتاں دے بارے میں انہاں دی خبر لواں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ذرا چاہو تو صحیح نا، میں انہاں دی خبر لواں گا۔ اور کس طرح خبر لئی؟ قوم والے سارے جمع ہو کے آ گئے تو کہنے لگے اے ابراہیم آؤ تم میلے تے لے چلیے، آؤ تم میلے تے لے چلیے۔ ایک قوم اس وقت بھی میلیاں دے اندر اپنا وقت ضائع کرتی سی، آج بھی میلے سے اپنا وقت ضائع کرتی، بڑے سمجھدار قسم دے لوگ تے سفید پوش لوگ کتے لکی ایرانی سروس لگ جائے نا تے بچیاں نو لے کے پہنچ جاندے نے، ہزاراں روپیے بھی خرچ کردے نے تے بغیرتی تے بے حیائی تے بے دینی تے فحاشی تے اریانی نو فروغ دیندے نے تے پھر رات نو گھر آ کے کہندے نے رب ساڈی سندا نہیں، ایویں تے نہیں رب سندا۔ عقیدہ مضبوط بناؤ، اتنا مضبوط بناؤ کہ جدوں پکارو رب اسے والے سن لے، ایسا عقیدہ۔ جاؤ تفسیر ابن کثیر سے لکھے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نمرود سی اس وقت غلے دا انچارج قحط آ گیا تے ظاہر ہے جڑا وقت دا بادشاہ ہوندا ہے اندے تے حق ہوندا ہے کہ وہ قوم دا خیال کرے، انہوں دے آٹے روٹی دا باقی چیزوں دا خیال کرے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے تے تانوں پتہ ہے اس موقع تے جڑے حاسدین ہوندے نے دین دے دشمن ہوندے نے انہاں نوں اپنی دشمنیاں یاد آ جاندیاں نے، کہن والے کہندے نے او نمرود اے نوجوان تے او نوجوان ہے جڑا تہاڈی مخالفت کر دے تانوں رب بھی نہیں مندا، مناظرہ ہو جاندے۔ اللہ نے اس مناظرے نوں قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تانوں پتہ نہیں اس جھگڑے دا تانوں پتہ نہیں اس مناظرے دا پتہ نہیں جڑا نبی ابراہیم نے اس وقت بادشاہ نمرود نال کیتا ہے؟ نمرود کہندا رب میں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں تو رب نہیں، رب اوے جن دے کول زندگی اختیار دا مال زندگی اختیار دا جن دے کول اختیار ہے زندگی موت دا مالک جڑا ہے وہی اللہ ہو سکدے۔ نمرود کہندا کم میں بھی کر سکنا لیکن حق بندے نو پھانسی دے دیندے اور جڑے بندے تے سزا انہوں چھڑ دیندے۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل دیندے نے وہ ظالمہ میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق دی طرف طلوع کر دے، اگر تو واقعہ رب ہے انہوں مغرب دی طرف طلوع کر کے دکھا۔ رب دا قرآن کہندے جدو آپ نے دلیل نہ دی تھیاں کافر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، پنجابی سے کہتے ہیں نا کھچ ہو گیا، پریشان ہو گیا، دلیل کوئی نہیں تو کہنے لگا تو مینوں رب نہیں مندا تے جنوں رب مننے دانے بھی اندے کول جا کے لے لے۔ اللہ کئی ہوندے نا کئی سوتر دے دھاگے نال بھی کچا عقیدہ ہوندے، بیٹے بیٹیاں دی شادی ہوندی ہے نا تے سال کو ہو جائے تے کوئی امید نہ ہوئے تے محلے چ کئی عقیدہ خراب کرنے والیاں شیطان دیاں چیلیاں آ کے کہندیاں نے وہ فلاں پیر صاحب کو چلے جاؤ، وہ بدبخت پیر جن دے کول آپ ہی ساری زندگی کوئی نہیں تے کئیاں دے ہوندے نے وہ ٹوٹا لٹن والے ڈاکو بن جاندے نے، انہاں دا اپنا اختیار کوئی نہیں،
وہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہے تو صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ تو بھی عقیدہ ہے تو نبی پاک نے عقیدہ مضبوط کیتا ہے، تو کئی عورتیں عقیدہ کمزور کر دیا نے، ادھر چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، پاک پتن چلے جاؤ، حالانکہ وہ کتوں بھی نہیں لب دے تیرے نال تے قصور دی۔ وہ شاعر بڑی سیانی سی جنہیں کہہ دیتا سی اے پت ہٹاں تو نہیں ملتے، تو لب دی پھرے بازار کوڑے۔ یہ دکانوں پہ بھی نہیں ملتے، یہ مارکیٹوں پہ نہیں ملتے، اولاد پیسوں سے نہیں ملتی، اولاد اس کو ملتی ہے جس کو عرش والا رب عطا کرتا ہے۔ دعا بھی کر دیے یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں، اللہ سونے انہوں نے نیک سالے نرینہ اولاد عطا کر دے۔ آج میرے سامنے بیٹھا امانت میں دعا یاد آ گئی، یا اللہ جنہیں بھی بے اولاد نے اللہ سب نو نیک سالے اور نرینہ اولاد عطا کر۔ یا اللہ جنہیں کول بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو دین دا عمل عالم دین بنا دے۔ یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پوت یارو موتی انمول نے، پر سارے اختیار کو اللہ کول نے۔ گل لمبی نہ ہو جائے، کہنے لگا جنہوں رب ماننے دانے بھی ان کو للے۔ جاؤ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جنہ دا عقیدہ مضبوط سی، خالی بوریاں لے کے ٹر پے، کہنے لگے اس شرک نالو میں ویلا ہی چنگا، تیرے دانے دی مینوں کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنے علاقے دے قریب آئے تے کہنے لگے مشرک لوگ گلاں کرن گے، بوریاں ویلیاں لے کے جا رہے ہیں تے خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ لوگاں دیاں گلاں تو بچن واسطے انہاں وچ ریت بھر لیندے نے، ریت دیاں بوریاں اپنے کندھے تے اٹھائیاں گھر چلے جاندے نے تے گھر جا کے السلام علیکم کہندے نے، بوریاں تھلے سٹ دتیاں، تھکے سن نیند آ گئی۔ آپ دی گھر والی اٹھی، اللہ دا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے بوری کھولی، اللہ نے تازہ اناج عطا کر دیتا ہے، گندم عطا کر دیتی، روٹی پکائی۔ نیک بیویاں اپنے خامدان دیاں فرما بردار ہوندیاں نے، کئی ایسیاں بیبیاں بے سمجھ ہوندیاں نے، بندہ تھکیا ٹوٹیا باہروں فیلڈ تے کام کر کے دفتروں اوکھیاں سوکھیاں گلاں سن کے پریشان ہو کے گھر آندے تے آندیاں ہی لمبی فرست، اے جی چودھری صاحب بل آئے نے، اے فلانا بل ہے، ایک بچوں دے کپڑے نے، آنے بابا کو 8-10-15 ہزار دا لسٹ بنا کے اگے رکھ دیندی۔ وہ ماڑی موٹی بھوک لگی چودھری صاحب نے وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو جب جویں وابطہ والے کرتے ہیں، جویں بل گھلتے ہیں، بندے نے روٹی کی کھانی ہے، بل ویکھ کے تے ساہ سک جاتا ہے، خون سک جاتا ہے۔ اللہ پوری قوم نو ہدایت عطا کرے۔ بھئی عورتوں بھی چاہیے پہلے خدمت کرو، اپنے خامد کے سامنے کھانا رکھو، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرو، بعد میں جتنے مرضی بل رکھو سارے ادا ہو جان گے۔ آدھا نہیں کہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ نیک بیوی اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے بوری نو ہاتھ لایا، اللہ نے تازہ گندم دیتی، آٹا بنا کے روٹیاں بنائیاں، ابراہیم علیہ السلام نو این کر کے بیدار کیتا، کھانا آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ والیے اے آٹا کتھوں آئے، دانے کتھوں آئے نے؟ تو گھر والے کہنے لگی وہ جڑیاں بوریاں تسی بھر کے لیندیاں سی نا، وہ دوویں بوریاں ماشاءاللہ تازہ گندم دیاں بھریاں سی، اتھوں میں روٹی پکا دیتی۔ آپ سمجھ گئے کہ جو بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر رب کا ہو جاتا ہے، میرا رب پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط کرو، اللہ اس طرح مدد کر دے۔ ساری قوم جمع ہوگی، آپ نے بت خانے جا کے نا انہوں دی ایسی تیسی پھیری تے جڑا بڑا چودھری سی نا ان دے موڈے تے کلواڑا رکھ دیتا۔ قوم واپس آئی، بڑی پریشان ہوئی، بہت لمبا واقعہ میں اختصار کرنا تے ساری قوم اس گل تے جمع ہو گئی
कह लगे एक नौजवान का नाम सुनिए जिन्हों इब्राहिम कहते ने, लगता है कि साढ़े पुत्तां नाल उन्हें ये कार्रवाई पाई है, उन पेश किया जाए, कौम के सामने पेश किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बुलाया जाता है तो उन्होंने गुफ्तगू की जाती है। सारे पुछते ने इब्राहिम इस इन्हां दे लत्तां बावां तू तोड़ियां ने, इन्हां नाल कार्रवाई तू पाई है? तो आप कहते ने मैं नहीं पाई, ये बड़े चौधरी नूं पुछो ते नाले अकल दे आने हो। अगर ये बोल सकते ने तो इन्हां कोलों ही पुछ लो, अगर बोल सकते ने इन्हां कोलों पुछो। वो बोल सकते क्यों बई? वो बुत कदी बोलते ने, कदी लकड़ बोलती वेखी, कोई बुत भी कदी बोलते ने अल्लाह अकबर अल्लाह। तो कह लगे इब्राहिम तेन पता